سلام اس باپ کو جس نے محنت کی اور بچوں کو قابل بنایا، سلام اس بھائی کو جس نے محنت کر کے اپنے بہن بھائی کو ایک اچھا مقام دیا، سلام اس بیٹے کو جس نے محنت کر کے اپنے ماں اور باپ کو تخت و تاج پہنایا، سلام ہر اس شخص کو جس کی محنت لگن جدوجہد نے پاکستان بنایا۔ یہ دنیا اس طرح بنائی گئی کہ اس میں خیر اور شر کو باہم مخلوط کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ کا کام یہ ہے کہ وہ خیر کو چھان کر الگ کر لے اور خیر ہی کی طرف دعوت دے۔ قرآن نے مال و زر کو فتنہ بھی کہا اور خیر بھی۔ مزدور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھوک کا علاج بھیک میں تلاش نہیں کیا، انہوں نے اپنی ذات پر اعتماد اور اللہ کی نصرت کو اپنی طاقت بنایا۔ ہمارے دین میں دولت کو خیر کہا گیا ہے۔ دولت کا معنی برا نہیں، البتہ اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ اگر دولت کا معنی برا ہوتا تو زکوٰۃ اور صدقات کا حکم کیوں دیا جاتا؟ وہ دولت اچھی نہیں جو اللہ کی یاد سے بیگانہ کر دے، یا پھر وہ دولت جو جمع کی جائے مگر اس کے فوائد صرف اپنی ذات تک محدود ہوں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رزق حلال کی جستجو اور کامیابی ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ یہی سفر ترقی کا زینہ ہے، یہی سفر کائنات کی تسخیر کرتا ہے، اور اسی کی بدولت انسان خدا کے حضور سرفروغ ہوتا ہے۔ مزدور کے لیے اقبال کا یہ شعر بری طرح صادق آتا ہے: ہم خود تراشتے ہیں منازل کے راہ و سنگ، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ جو رزق حلال کماتے ہیں اور پھر بانٹ دیتے ہیں، اصل میں یہی لوگ ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل تبھی ممکن ہے جب مزدور کو اس کا حق دیا جائے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مزدور کی مزدوری پوری ادا کریں تاکہ معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔